الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شام کو ہم اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کس کو خبر ہے کہ ہم میں سے کون کون ایسا ہوگا کہ جس کا یہ رمضان آخری رمضان ہوگا؟ ہم نے پچھلی بار آپ نے سنا تھا، میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ کے لیے ایک انعام کوئی نکل آیا ہے اور اس انعام کو اس انداز سے آپ کو دیا جا رہا ہے کہ ایک کمرہ ہے، وہاں بہت سارے نوٹس پڑے ہوئے ہیں آپ ہی کی کرنسی میں جو آپ کو یہاں لگتے ہیں، آپ کو 30 سیکنڈ دیے جائیں کہ 30 سیکنڈ میں جتنا تم سے ہو سکتا ہے ان کو اپنے اس بیگ میں بھر لو، لے جاؤ، تو وہ 30 سیکنڈ آپ کے لیے کتنے قیمتی ہو جائیں گے۔ کبھی بھی آپ اس دوران جو ذمہ داران وہاں کے ہوں گے ان سے کبھی نہیں کہیں گے آپ کی مجھے چائے کا ایک کپ پینے کی مہلت دو، تھوڑا سا موبائل دیکھنے کی مہلت دو، تھوڑا سا کوئی اور کام کرنے کی مہلت دو۔ آپ ہر طرف سے کٹ کر کہیں گے نہیں، یہی موقع ہے، جتنا بھی مجھ سے ہو سکے تو میں اس دولت کو سمیٹوں گا۔ یہی سمجھیے آپ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھی جو 30 دن دیے ہیں یہ 30 سیکنڈ ہیں، 20 سیکنڈ ختم ہو گئے آج، اب باقی جو 10 سیکنڈ رہنے والے ہیں ان میں ہم نے غفلت نہیں برتنی ہے، کوتاہی نہیں کرنی ہے، جتنا ہم سے ہو سکے یہ مہینہ جو ہے برکتوں کا مہینہ، یہ 10 ایام جو باقی ہیں ان ایام میں ہم نے اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں جو ہیں وہ سمیٹنی ہے، کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے۔ یہ آخری عشرہ جو ہے اس کی اہمیت کچھ خاص ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان کہ آپ اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں یا پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اس کے لیے خصوصی اہتمام آپ فرماتے تھے۔ سب کو یاد ہوگی وہ حدیث پاک،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا، کان النبی کان اذا دخل العشر الاواخر، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، یعنی رمضان کا جب آخری عشرہ آتا، احیا اللیل، تو آپ رات کو بیداری فرماتے، یعنی رات بہت زیادہ دیر تک آپ بیدار رہتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی اپنی ازواج مطہرات کو بھی آپ جگاتے تھے۔ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، اپنا تہبند آپ کس لیتے تھے، یا اپنا ازار بند آپ کس لیتے تھے، یا اپنا کمر بند آپ کس لیتے تھے۔ عام طور پہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے، رات کی عبادت کے لیے اٹھتے، آپ اپنے گھر والوں کو نہیں جگاتے تھے، لیکن آخری رات کے لیے خصوصاً فرمایا کہ آپ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی آپ جگاتے تھے۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اسوہ حسنہ یہ ہم سے بتا رہا ہے کہ آپ ان 10 راتوں میں نہ صرف خود اٹھنا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی، آپ کی اہلیہ ہے تو اسے جگانا ہوگا، آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدین ہیں، جو بھی ہیں گھر میں، ان کو بھی جگانا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جگاتے تھے۔ یہ شب قدر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار باہر آ گئے یہی بتانے کے لیے کون سی رات ہے، لیکن باہر 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو آپ کو بھول گیا۔ اس میں بھی ایک سبق ہے کہ یہ آپسی جھگڑا، آپسی جو لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تکرار ہے، یہ کتنی نحوست ہے اس کے اندر، اس سے بچنا چاہیے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا کہ ہمیں پتہ نہیں اب چلتا کہ ایگزیکٹ کون سی رات ہے۔ دوسری چیز، اس میں ایک حکمت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ذہن سے اس چیز کو محو کر دیا، اس میں یہ حکمت ہے کہ آپ اس رات کو تلاش کریں گے، ورنہ کسی ایک رات کو آپ کر لیتے بس، لیکن اب آپ پوری مہینے کی طاق راتوں کو نہیں صحیح، لیکن آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو آپ ضرور تلاش کریں گے، اس کے لیے آپ ضرور کوشش کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کوئی ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس میں آپ نے اعتکاف نہ فرمایا ہو۔ ایک بار کسی وجہ سے رہ گیا تو اگلے سال اس کی قضا کی، 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ نے 30 دن کا بھی فرمایا اعتکاف، 20 دن کا بھی، اور 10 دن تو عام ہے، اسے ہم سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ ذرا کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بخشائے تھے، جو اپنے مولا، اپنے پروردگار کے چہیتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اسے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، لیکن اس کے باوجود آپ اعتکاف فرماتے تھے، اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ ذرا جاگنے کی کوشش کیجئے، اپنی آنکھوں کو کھولیے، زور دیجئے ذرا دماغ پر، ہم اس کی ضرورت محسوس کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو تلاش کرنا پڑتا ہے، بس یہ چھوٹے کچھ جوان ہمارے ہیں جو تیار ہو جاتے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ تو آپ دیکھیں گے پیسہ دے کر انہیں بٹھانا پڑتا ہے، کہیں سے منگوانا پڑتا ہے، کوئی مشکل سے کوئی ایک بندہ تیار ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آج ہی ابھی کچھ
1-2 گھنٹہ پہلے مجھے ایک اپنے ہی عزیز فون کرتے تھے ایک گاؤں سے کہ فلاں شخص جو ہے فلاں ہمارا جوان وہ بیٹھنا چاہتا ہے اعتکاف کو، مگر اس کے پریکٹیکل ہے اس کے دوران، تو کیا کریں گے؟ اب اس کی جو لینگویج تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ میں فلاں سر سے کہہ دوں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے پریکٹیکل ہیں وہ پریکٹیکل دے۔ انہیں کوئی مل نہیں رہا تھا، وہ تیار ہو گیا تھا کسی طرح سے، اب شاید اسی کو بٹھانا چاہتے۔ یہ ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے امتحانات کی، اس کے ساتھ کیوں کھیلا جائے، اس قسم کا رسک کیوں لیا جائے؟ میں نے کہا اگر اسے اتنا شوق ہے تو سنت اعتکاف کے علاوہ بھی اس کے لیے راہیں ہیں، نفلی اعتکاف کو کریں، 3 دن کا، 5 دن کا، 1 دن کا۔ لیکن ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں ہم تو اب پہنچے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے اگلے پچھلے سارے آپ کے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں، اتنے لمبے قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم بھی پڑ جاتا ہے، آپ کو تو سب کچھ معاف ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میری مغفرت فرما دی ہے تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر آپ کی مغفرت بھی ہوئی ہے پھر بھی آپ کو شکر گزاری کا طریقہ یہی ہے کہ آپ راتوں کو عبادت کریں، لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، پچھلی بار آپ نے سنی تھی، میں نے بیان کی تھی۔ آج میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، اگر آپ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مکمل 10 دن کا اعتکاف کر سکیں، لیکن کم از کم چلو یہ جو طاق راتیں ہیں ان راتوں کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ انہی راتوں میں سے 5 راتوں میں سے ایک ہوگی شب قدر، انہی راتوں میں، یہاں حضور کا فرمان ہے۔ لہذا ان 5 راتوں میں ہم تلاش کریں اس کو اور عبادت کریں۔ ہم ذرا سنجیدگی سے اس بات پہ غور کریں کہ حضور کا فرمان کہ انہی راتوں میں ہے، یہی 5 راتیں تلاش کرو۔ پھر اس رات کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے، قدر کی رات، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرما رہے تھے، ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ فرما رہے تھے کہ ایک بنی اسرائیلی تھا، ایک شخص، کوئی مجاہد تھا، اس نے 1000 مہینے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ان کا تذکرہ فرما رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اتنی لمبی عمر تھی ان کی اور 1000 مہینے انہوں نے اس قسم کی جدوجہد کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہوتی، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ چلو ہم آپ کے لیے ایسا کرتے ہیں، اس امت کے لیے ہے یہ کہ ایک رات ہمیں ایسی دی گئی جو 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینے سے افضل ہے، وہی رات ہے یہ رات جس کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہی نہیں اس کی اہمیت کیا ہے کہ یہ رات کتنی عظیم رات ہے۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے میں جو عبادت آپ کریں گے، نفلی عبادت، وہ اس ایک رات میں کی ہوئی عبادت جو اس کے برابر نہیں ہے، اس سے افضل ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آپ اس بات پہ دھیان دیجئے کہ آج کی رات کیا ہے، تقریباً 8 گھنٹے ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں 8 گھنٹے ہے آج کی رات، گویا 8 گھنٹے آپ عبادت کریں گے، ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت، تسبیح، دعا، جو بھی آپ کرنا چاہیں کریں گے، اور درود شریف وغیرہ جو بھی پڑھیں گے آپ، یہ 8 گھنٹے آپ نے عبادت کی، گویا آپ نے 1000 مہینے عبادت کی۔ اور اگر آپ نے 1 گھنٹہ عبادت کی، اگر 8 گھنٹے بنتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے، یہ
1000 مہینے جو ہیں یہ بنتے ہیں 83 years and 4 months. 8 مہینے اس کے برابر. اگر 1 گھنٹہ آپ عبادت کرتے ہیں یہ 125 مہینے بنتے ہیں. 125 مہینے. اگر آپ صرف 1 منٹ کریں گے عبادت، اس رات کی 1 منٹ کی عبادت جو ہے وہ 2 مہینے بنتی ہے. اور اس رات کی صرف 1 سیکنڈ کی عبادت، 1 سیکنڈ کی عبادت وہ بنتی ہے 1 دن. یعنی جو 1000 شہر کہا، اللہ تعالیٰ نے جو نام لے کر کہا، عدد بتا دیا 1000 مہینے کو، یوں ہی نہیں بتایا. یہ اس قدر برکت والی رات رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس چیز کو ذہن میں رکھ کے آپ بنائیے اپنا منصوبہ، آپ بنائیے اپنا ارادہ کہ چلو جی ہم نہیں بیٹھ سکتے اس بار 10 دن مکمل، تو چلو یہ 5 راتیں، دن نہیں صرف راتیں. نفلی اعتکاف کچھ وقت کا بھی ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. تو ان راتوں کا اعتکاف کرنے کی آپ نیت کریں، اور یہ ذہن میں رہے کہ اعتکاف مرد کا مسجد میں ہوتا ہے اور عورت جو کرے گی وہ گھر میں کرے گی. عورتوں کے لیے بھی وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کے لیے بھی یہ انتہائی اہم عبادت ہے. مسجد بیت جسے ہم کہتے ہیں، جو گھر میں ایک کمرہ رکھا ہوتا ہے نماز کے لیے، اسے مسجد بیت کہا جاتا ہے. یا پورا کمرہ نہیں، ایک جگہ رکھی جاتی ہے، کمرے کا ایک حصہ، وہاں بیٹھ کر وہ اعتکاف کر سکتی ہے. اور اس اعتکاف کے دوران وہاں بیٹھ کر گھر کے کسی کام کاج میں وہ ہاتھ بھی بٹا سکتی ہیں. کوئی سبزی کاٹنی ہو، کوئی اور کام کرنا، وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا. تو ان کے لیے بھی انتہائی اہم ہے یہ کہ وہ بھی اس کی طرف دھیان دیں. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ ہم انشاءاللہ سب نیت کریں گے کہ ہم زیادہ نہیں تو طاق راتوں کی عبادت کریں گے. طاق راتوں میں ہم اعتکاف کی نیت کریں گے. اب جو اتنا بھی نہیں کر سکتا، لیکن چلو شب بیداری تو کرے، گھر میں ہی اگر کرنی ہے تو شب بیداری تو کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے. تو کیا کرنا ہے اس دوران، اب اس کی طرف میں دھیان آپ کا دیں. یہ 10 دن باقی جو ہیں بڑے اہم ہیں. اس میں کیا کرنا ہے، اعتکاف میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے آپ نے، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنے آپ میں جھانکنا ہے، اپنے دل کے اندر جھانکنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھ میں کون کون سی خامیاں ہیں. ایک لسٹ بنانی ہے کیا کیا کمی ہے مجھ میں، اور پھر پلان بنانا ہے، منصوبہ بنانا ہے آئندہ کے لیے کہ ان خامیوں کو میں ایک ایک کر کے دور کروں گا. اعتکاف اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر گپیں ماریں، گفتگو کریں، کبھی ایک قسم کی کبھی دوسری قسم کی. تو دیکھیں کس کس قسم کی چیز ہے جس پر ہم نے دھیان دینا ہوگا. پہلی چیز، جب ہم بیٹھیں گے تو اس بات پہ ہم نے دھیان دینا ہے کہ میں مقروض تو نہیں ہوں، کسی کا کچھ دینا تو نہیں ہے مجھے. کبھی کبھی کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان کے جن کا پیسہ دینا ہوتا ہے اسے ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں جو مسجد میں بیٹھے، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں وعدہ آپ کا فلاں دن پورا کروں گا، وہ مسجد میں ہوگا. اب وہ خود ہی شرمائے گا کیا مانگنا ہے اس سے. شاید اس کے بچے بغیر کچھ کھائے بغیر ہی وہ عید بھی کر لیں گے، لیکن مانگ نہیں پائیں گے کہ ہمارے ٹھیکیدار صاحب جو ہیں وہ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اعتکاف اس لیے نہیں کرنا ہے کہ آپ بچیں گے کسی کی نظر سے، کوئی آپ سے مانگ نہیں سکتا، نہیں. یہ پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے. یہ جو آج ہم بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں، اپنے ان دکانداروں کو مجبور کرتے ہیں، مزدوروں کو مجبور کرتے ہیں. کتنے مزدور ہیں، کئی بار ان کو آنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے پیسے دو، ہمارے پیسے دو. لہذا پہلی چیز یہ کہ اس میں یہ وعدہ خلافی بھی آتی ہے. جب ہم کسی سے کہتے ہیں ہم فلاں تاریخ کو آپ کی یہ رقم دیں گے، وہ تاریخ گزر جاتی ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، ان کا پیسہ انہیں نہیں ملتا. تو اعتکاف میں جب آپ بیٹھیں گے پہلی چیز یہ دیکھیں گے کسی کا حق آپ کی طرف تو نہیں ہے، کسی سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہے.
ایک درزی صاحب ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں آپ کے کپڑے دوں گا فلاں تاریخ کو، 26 رمضان کو. تو یہ 26 رمضان کو ہوگا، مسجد میں اعتکاف کر رہا ہوگا، وہ وعدہ خلافی کہاں گئی؟ ایسی قسم کا کوئی اور وعدہ کیا ہوگا آپ نے ان دنوں میں، تو آپ بیٹھے ہوں گے معتکف بن کر مسجد میں. تو یہ بات دھیان میں رکھنی ہے. پہلی چیز اس بات کی طرف دھیان دینا ہے، صرف معتکف حضرات کو نہیں، ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ 5 راتوں کا اعتکاف ہمیں کرنا چاہیے، یا اعتکاف نہیں بھی کر سکتے، گھر میں ہی ان راتوں کی عبادت ہم نے مکمل عبادت کرنی ہے. اور یہ 8 گھنٹے جو ہمارے بنتے ہیں، ان 8 گھنٹوں میں ہم نے سوچنی ہے یہ بات. پہلی بات یہ کہ کسی کا کوئی حق مجھ پر تو نہیں ہے، پہلی چیز یہی دیکھنی ہے. پھر وہ چیز یاد کرنی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ شب قدر میں 4 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. شب قدر جو ہے تمام دنوں اور تمام راتوں میں سب سے افضل رات تو یہی ہے. ماہ رمضان کی جتنی راتیں ہیں وہ بڑی برکت والی ہیں، لیکن شب قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو شب قدر میں بھی اگر 4 لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتی، تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے، ایک آئینہ ہے، حضور کی حدیث پاک ایک آئینہ ہے، اس کے سامنے ہم نے اپنے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اور دیکھنا ہے ان 4 بیماریوں میں سے کوئی بیماری تو نہیں مجھے. اس میں یہ 4 لوگ کون ہیں؟ پہلا، کینہ پرور انسان، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے. کسی سے جھگڑا ہو گیا کبھی، یا کسی کے ساتھ کچھ انبنی ہو گئی، تو پھر ہمیشہ اس کی نفرت دل میں رکھے گا، ہمیشہ اس کے بارے میں برا سوچے گا، ہمیشہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. یہ کینہ ہوتا ہے. لہذا پہلی چیز اس وقت میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی میرے دل میں کسی قسم کا کینہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو صاف کرنا ہے تاکہ میری دعا قبول ہو جائے. کینہ سے توبہ کر کے، پختہ ارادہ کر کے کہ میں اپنے من کو بالکل صاف کروں گا، اس کے بعد اس کی دعا قبول ہوگی. تو پہلی چیز یہ کینہ پرور انسان ہے. دوسرا، شرابی، جو شراب استعمال کرتا ہو. تو شراب پینا، پلانا، یا شراب کسی کو لے کر دینا، یعنی اس نے نہ پیسہ خرچ کیا، نہ پیا، پھر صرف کسی کو لے کر دیا، یہ بھی مجرم ہے. ایک گناہ کے کام میں اس نے ہاتھ بٹایا. تو شرابی یہ کس قدر اس سے، ایسے انسان سے نفرت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں، کس قسم کی سزا رکھی گئی ہے ان کے لیے. تو یہاں ایک بات، جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں، شراب بیچنے کا کام کرتے ہیں، ان سے بھی کہوں گا بڑے ادب سے کہ اگر ہم میں کوئی اس قسم کا حرام کاروبار کرتا ہے، امید ہے انشاءاللہ کوئی نہیں کرتا ہوگا، چرس کا، گانجے کا، ڈرگس کا یا شراب کا کوئی نہیں کرتا ہوگا، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اسے پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی. اور جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بڑی درد کے ساتھ، ہمدردی سے ان کو سمجھائیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. پچھلی بار میں نے کہا تھا، ایک شخص کسی ایک ملک میں اس نے یہ کہا تھا کہ رمضان کے دوران میری یہ شراب کی دکان بند رہے گی. اس پر عجیب قسم کے کمنٹس آئے تھے، بڑی تنقیدیں ہوئی تھی کہ بھائی دیکھو، صرف رمضان میں یہ حرام کاروبار بند کرے گا، اس کے بعد پھر یہ کھولے گا، یہ کیا عقل ہے، یہ کیا ہے. مختلف قسم کے کمنٹس آئے تھے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی جو ہے، اس کے دل میں کہیں ایمان کی رمق ہے، کہ کسی نہ کسی تک تو وہ ہے زندہ ابھی ایمان اس کے دل میں کہ نہیں برا کام ہے یہ، چلو رمضان میں نہیں کروں گا. اب اگر اس کے ساتھ بات کی جائے، کسی طرح سے اپروچ کرنا ہے، کسی طرح سے پہنچنا ہے، اس کے بعد تھوڑی سی اس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے ایسا کیا، مبارک ہو آپ کو، آپ کا ایمان زندہ ہے. اب تھوڑی سی اور ہمت کر لیجئے، آپ کو فاقے نہیں لگیں گے، آپ کے بچے بھوک سے نہیں مریں گے، آپ اس کاروبار کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو. جو بھی حرام کاروبار ہے اس کو بند کر دو.
تو یہ ایک موقع ہے ہم کو سوچنے کا. اس رات میں بیٹھ کر، ان 5 راتوں میں بیٹھ کر ہم دیکھیں گے کسی قسم کا کوئی حرام کاروبار تو ہم سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو حلال کاروبار بھی ہوتے ہیں کہیں اس میں جھوٹ تو نہیں ملاتے ہم، کہیں زیادہ مہنگی چیز تو نہیں ہم بیچتے، کہیں لینے کا ایک پیمانہ اور دینے کا دوسرا پیمانہ تو نہیں رکھا ہے. اس بات پر بھی دھیان دینا ہے، کام تولنا وغیرہ. تو یہ دوسرا انسان. اور تیسرا انسان والدین کا نافرمان. جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا اس کی دعا ماہ مبارک میں بھی بلکہ شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوگی. صرف کے دل سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی سنے، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو، تو آپ نے اپنے ماں باپ کو منوانا ہے، پہلے ان کو منانا ہے، ان کے سامنے رونا ہے، ہاتھ ماننا ہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت ستایا ہے آپ کو، ہم آپ سے بات نہیں کرتے، ہم آپ کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے. بڑا عجیب قسم کے کچھ لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جو پرائے ہیں، جو ان کے رشتے میں کچھ نہیں لگتے، ان کے سامنے بڑی ہنسی خوشی مسکراتے چہرے سے بات کرتے ہیں، اور جب اپنے والدین کے سامنے آتے ہیں تو اپنے چہرے کو بنا دیتے ہیں ایسا کہ جیسے کوئی قاتل ہو، جیسے کوئی بڑا خطرناک آدمی ہو. اپنے ماں باپ کے سامنے چہرہ بنا کر، تیوری چڑھا کر، یہ بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی بدبختی ہے. اور اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے. اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے والدین اس سے ناراض ہوں. اور چوتھا، قطع رحمی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق کاٹنے والا. کئی بار اس بات پہ یہاں گفتگو ہوئی ہے، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس بار یہ بھی دیکھیں، آپ ان راتوں میں بیٹھ کر دیکھیں، کوئی آپ کا رشتہ دار ایسا تو نہیں جس کے ساتھ آپ بات نہیں کرتے، جس کے گھر آپ نہیں جاتے، جس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی میل ہے. یہیں سے جاؤ، یہیں سے معافی مانگو. آپ چھوٹے نہیں بنیں گے، آپ بڑے بنیں گے. اور غلطی اس کی بھی ہے، یہیں سے معافی مانگو. اس میں آپ کے لیے بہت بڑا یہ نفع کا سودا ہے، یہ نقصان کا سودا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں، اسی رات میں بیٹھ کر دیکھیں کہ جو فرائض آپ پہ عائد ہوتے ہیں وہ آپ کس قدر ادا کرتے ہیں. نماز کا کتنا آپ اہتمام کرتے ہیں. زکوٰۃ جو آپ پہ فرض ہے، کیا آپ نے زکوٰۃ نکالی؟ دھیان دیجیے، اگر زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے وہ آپ کو نکالنی ہوگی. عشر آپ نے دیا، جو پھل آپ نکالتے ہیں، جو بھی آپ زمینداری جس قسم کی بھی کرتے ہیں، کہیں وہ باقی تو نہیں ہے. جو فرض صدقات ہیں یہ کہیں رہ تو نہیں گئے. کبھی کبھی کچھ لوگ نفلی صدقات بہت دیتے ہیں، لیکن جو فرض صدقہ ہے جو رہ گیا ہوتا ہے، جس پر پوچھ ہوگی، جس پر سوال ہوگا، تو دیکھنا ہے ٹھیک طرح سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلی بار وہ ضرور دیکھیے آپ، جس میں نے وہ بات کی تھی زکوٰۃ کے بارے میں، کس پر فرض ہے اور کیسے فرض ہے. یہ ایک دن آپ فکس کیجئے، ایک دن آپ نے فکس کرنا ہے، کوئی بھی دن. بس اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیا ہے، اس کی زکوٰۃ بنائیے. اگر دوسرے دن آپ کے اکاؤنٹ میں اور پیسہ آتا ہے، اس پر آپ کو نہیں دینی ہے، وہ تو اگلے سال کے لیے رہے گا. لیکن جس دن وہ آپ کا سال ہوگا، فرض کرو آج 20 رمضان ہے، 20 کو اگر آپ رکھتے ہیں تو 20 رمضان سے 20 تک آپ کا حساب ہوگا. 21 کو رکھتے ہیں، 21 تا 21 یہ آپ کا سال بنے گا. تو اس حساب سے آپ حساب کیجئے. اور زکوٰۃ اگر آپ نے ادا نہیں کی ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہے. عشر نہیں ادا کیا ہے تو وہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہیں. کیسے دعا قبول ہوگی؟ اللہ نے آپ سے کہا فلاں کام کرو، یہ تو نہیں کریں گے، مگر آپ میرا یہ کام کر دیجئے. میں تو آپ کا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تھوڑا بخیل ہوں، کیونکہ میں تھوڑا جھوٹا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا نفس پرست ہوں، کیونکہ میں تھوڑا جو رواج پرست ہوں، مجھے مجبوری ہوتی ہے، میں رواج کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، مگر آپ میری یہ دعا قبول کریں. بے غیرت ہیں وہ لوگ، انہیں یقین ہی نہیں اللہ کے حاضر و ناظر ہونے پہ. وہ جھوٹ بولتے ہیں اگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ بددیانت ہے.
لہذا ان کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم اللہ سے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم پر کچھ چیزیں عائد ہو جاتی ہیں، فرض عائد ہو جاتی ہیں، وہ ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہم جب ادا بھی کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں فرض عبادت اور نفل عبادت میں کیا فرق ہے۔ فرض عبادت جو بھی ہے وہ سب کے سامنے کرنی ہے اور اجتماعی طور کرنی ہے۔ فرض نماز باجماعت ہوگی، فرض روزہ باجماعت ہوگا، ایسا نہیں کوئی رمضان میں رکھے کوئی شوال میں رکھے، یہ باجماعت ہوگا فرض روزہ۔ فرض ہے حج، وہ باجماعت ہوگا، اس کے لیے ایک ہی ڈیٹ ہے، وہی 5 دن ہے، وہی مہینہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے یا اجتماعی طور ہوگی، اپنے لیول پہ آپ دیکھیں گویا آپ نے کوئی نفلی صدقہ کیا، کسی کو بھی دیا وہ نفلی صدقہ ہے، تو فرض صدقہ جہاں اجتماعی نظام ہو وہاں آپ کو اجتماعی طور زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر نہیں ہے کسی گاؤں میں تو وہاں آپ کو 10 گھر بھی ہیں، ایک اجتماعی نظم قائم کرو، اور اس نظم کو قائم کرنے کے بعد ایک آپ کی کمیٹی ہو، اس کے حساب سے آپ خرچ کرو۔ ایسا نہیں ہے یہ فرض صدقے اور نفلی صدقے میں کوئی فرق ہی نہ ہو، تو اس طرف بھی دھیان دینا ہے، ٹھیک طرح سے غور کرنا ہے کہ ہم نے کتنے یہ فرائض ادا کیے۔ پھر کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی کمیونٹی، آپ کا معاشرہ آپ پہ فرض کرتا ہے۔ فرض کریں ہم یہاں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یہاں سے حکم ہوتا ہے، امام آپ کو حکم کرتے ہیں کہ فلاں کام آپ نے کرنا ہے، تو ہمیں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم میں سے جو تمہارے امیر ہوں گے ان کی اطاعت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ کا امیر، آپ کا امام آپ کو کہتا ہے کہ مسجد شفا کے لیے آپ کو 12 مہینے جو آپ کماتے ہیں 1 مہینے کی کمائی آپ نے دینی ہے اس کے لیے، ذرا اپنا جائزہ لو ان راتوں میں بیٹھ کر کہ ہم کتنا اس بات کا خیال کرتے ہیں۔ یہاں حیرانی رہ جاتی ہے کہ ایک پینشن لینے والا مکمل پینشن دیتا ہے، لیکن لاکھ روپے لینے والا کہتا ہے کہ مجھے حساب نہیں، مجھے کچھ حساب نہیں بن رہا ہے۔ جو پرائیویٹ اسکولوں میں کام کرتے ہیں 4000 5000 وہ لیتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں مہینے کی، لیکن جو لاکھ لینے والے 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کمانے والے مہینے کے، وہ انہیں حساب کرنا نہیں آتا۔ تو جانچیے ذرا اپنے دل میں کے اندر جہاں کہ کیا ہے، یہ کس قسم کی بیماری ہے، اس بیماری کو دور کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے ائمہ کی، اپنے امیروں کی اطاعت، اس طرف بھی دھیان دیجیے۔ اور یہ سب چیزیں ان راتوں میں کرنے کے بعد جو کمی آپ کو نظر آتی ہے اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے ایک منصوبہ بنائیے آپ کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، میری زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ کوئی لمحہ ہوتا، اس وقت اللہ سے جب آپ مانگیں گے نا، اے اللہ میں نے توبہ کی، سچی توبہ، میری یہ قبول فرما اور مجھے آپ اس صحیح راستے پہ ڈال دے، کوئی لمحہ ہوتا ہے، آپ صحیح راستے پہ انشاءاللہ آ جائیں گے، آپ کی آخرت سنور جائے گی، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ آ جاؤ، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آ جاؤ، دوڑو اپنے رب کی طرف اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، سبقت لے جاؤ، پہلے ساری دوڑو، یہاں ہے سابقو، سابقو ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آ جاؤ آپ، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور اس جنت کی طرف۔ یہاں کہا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کہیں فرمایا أَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، بار بار پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو ان راتوں میں بھی پکار رہا ہے پروردگار کہ انیبوا الی ربکم، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ دیکھیں یہیں پہ بند کروں گا، ایک گھر میں مجلس لگی ہوئی تھی،
بڑی زبردست قسم کی محفل تھی، شراب کباب چل رہا تھا، ایک لونڈی ناچ رہی تھی، وہاں سے ایک خدا دوست گزرتے ہیں، امام کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہی کا نام امام کاظم، وہاں سے گزرتے ہیں تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ شخص جو ہے یہ بتاؤ ذرا مجھے، یہ آزاد ہے کہ غلام ہے یہ؟ اس نے کہا کہ نہیں یہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے یہ۔ کہا ہاں وہی تو میں کہہ رہا تھا، یہ آزاد ہوگا، آزاد ہی ہے یہ، اگر یہ غلام ہوتا یعنی یہ بندہ ہوتا اللہ کا کہ اس قسم کی مجلس نہیں ہوتی۔ کہ وہ باہر چلا گیا تو جو اس گھر کا مالک تھا اس نے یہ بات سنی، وہ بھی شراب میں مست تھا اور دیکھ رہا تھا، ناچ نغمہ دیکھ رہا تھا، تو وہ دوڑا اس کے پیچھے، دوڑا ننگے پیر دوڑا اور ایک جگہ پکڑا اسے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ میں نے کہ ایسے کہا تھا میں نے کہ اگر یہ آزاد نہ ہوتا، غلام ہوتا یعنی بندہ ہوتا اللہ کا، تو اس قسم کی مجلس نہیں ہوتی۔ اس نے وہیں پہ یہ بات اثر کر گئی، اس نے وہیں پہ توبہ کی۔ یہ تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ بشر آپ سمجھتے ہو، حافی کہتے ہیں ننگے پیر، کیونکہ ننگے پیر اس کے پیچھے بھاگا، اثر کر گئی بات، اور پھر یہ کس مرتبے پر پہنچتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، کسی وقت اگر ان کی زندگی پہ موقع ملا بات کریں گے۔ بڑی عظیم خدا دوست انسان یہ بن گئے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئیے ہم بھی اخلاص کے ساتھ انہی راتوں میں پلٹ آئیں اپنے پروردگار کی طرف، اپنی جو ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں ان کو لگا دیں ہم دین کے لیے۔ اگر ہمارے اندر کچھ خوبیاں ہیں ان پر اترائیں نہیں، ان کا تذکرہ نہ کریں گے ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، ہم نے وہاں یہ کہ نہیں، یہ اترانے کی بات نہیں۔ اگر آپ نے کچھ کیا ہے اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، اور جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرو، جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو دور کرو۔ لہذا یہ جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ کینہ پروری چھوڑ دینی ہے، کسی کا کچھ حق باقی ہے وہ دینا ہے، جو بھی ہے ایگزیکٹ ڈیٹ پر ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کچھ دینا ہوتا ہے، وعدہ خلافی کرنا جو ہے یہ نفاق ہے، یہ منافق کی پہچان بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعدہ خلافی کرنا۔ تو یہ ساری باتیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پہ دھیان دیں، اور باقی ایام جو بچے ہماری آخری عشرہ جو شروع ہو رہا ہے تو واقعی ہم اس کا حق ادا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔